جو شخص ایمان اور طلب ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے گا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت ہے۔ برکتوں و رحمتوں کا سائبان تحفہ رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین گرامی، تحفہ رمضان کی 25ویں نشست میں آپ تمام حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست میں جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے رمضان کا آخری عشرہ اور اعتکاف۔ یوں تو رمضان المبارک کے ایک ایک پل کی اور ایک ایک سیکنڈ کی بہت زیادہ قیمت ہے اور اس کے ایک ایک دن بہت زیادہ مبارک ہیں، لیکن خاص طور پر رمضان کا جو آخری عشرہ ہے، جو آخری 10 دن ہیں، وہ انتہائی اہم ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں عبادت کے لیے اپنے آپ کو بالکل تیار کر لیتے تھے اور یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاتے تھے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2024۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، جب رمضان کا آخری عشرہ آ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے اپنی کمر کس لیتے تھے، یعنی یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کے لیے متوجہ ہو جاتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور راتوں کو آپ جگ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے اور پھر اپنے گھر والوں کو، اپنی بیویوں کو بھی عبادت کی تاکید کرتے تھے اور ان کو بھی جگاتے تھے اور ان سے بھی اللہ کی عبادت کرواتے تھے۔ اس حدیث سے صاف صاف پتہ چل گیا کہ آخری عشرہ رمضان کا کتنا اہم ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راویہ ہیں، بیان کرنے والی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ۔ صحیح سنن ابن ماجہ جلد 1 حدیث نمبر 1429۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں عبادت میں جتنی محنت کرتے تھے، عبادت میں جتنا دھیان دیتے تھے، اتنی محنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ دوسرے دنوں میں نہیں دیا کرتے تھے۔ ان دونوں حدیثوں سے صاف طور پر پتہ چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ تھا، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں بالکل سب سے کٹ کر، سب سے الگ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کی طرف توجہ دیتے تھے۔ حدیث کے اندر محنت کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب محنت کرتے تھے، تو وہ کون سی محنت تھی؟ اس کے اندر قرآن پاک کی تلاوت، نمازوں کا اہتمام، دعا و استغفار، ذکر و اذکار، تسبیح و تحلیل، اطاعت و عبادت، یہ تمام باتیں اس محنت کے اندر شامل تھیں جس کا ذکر اس حدیث کے اندر ہے۔ ناظرین محترم، ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے خاص طور پر رمضان کے آخری عشرے میں عبادت، تلاوت اور ذکر و اذکار کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ اب آپ سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ایک مبارک مہینہ دیا اور اس مبارک مہینے کے 2 عشرے گزر چکے، اب صرف آخری عشرہ باقی رہ گیا ہے۔ انسان کی زندگی کا کیا بھروسہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جو مہلت دی ہے، جو عمر دی ہے، وہ بہت مختصر ہے، وہ بہت کم ہے۔ اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ اس آخری عشرے میں اللہ کی عبادت کی طرف توجہ اور دھیان دینا چاہیے۔ نہ جانے کب موت کا فرشتہ ہمارے سر پہ آ کے کھڑا ہو اور ہماری روح قبض کر لے۔ ہم میں سے کوئی شخص نہیں بتا سکتا، ہم میں سے کسی شخص کو نہیں معلوم ہے کہ آئندہ سال یہ مہینہ، مبارک مہینہ ہم کو مل سکتا ہے یا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کی کہ دیکھو، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، یعنی اس سے فائدہ اٹھا لو۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جوانی کو غنیمت سمجھو، جوانی سے فائدہ اٹھا لو،
بڑھاپا آنے سے پہلے۔ کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، جب بڑھاپا آ گیا کچھ بات بن پڑتی نہیں۔ اس لیے آدمی جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے غنیمت سمجھے۔ دوسری چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ تندرستی کو بیماری آنے سے پہلے غنیمت سمجھو، لہذا تندرستی کی حالت میں زیادہ سے زیادہ اللہ کو خوش کرنے والے اعمال کر لو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشحالی کو، مالداری کو غربت اور فقر و فاقہ آنے سے پہلے غنیمت سمجھو، اور مالداری کے زمانے میں، خوشحالی کے زمانے میں اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کر کے اللہ کو خوش کرو۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چوتھی چیز یہ ہے، آدمی مصروفیت کی زندگی سے پہلے آدمی فارغ البالی کی زندگی کو غنیمت سمجھے۔ یعنی جب تک آدمی بزی نہیں ہے، مصروف نہیں ہے، وہ پریشان نہیں ہے، وہ آدمی مصروفیت کی زندگی سے پہلے کے وقت کو غنیمت سمجھے اور اس سے فائدہ اٹھائے۔ اور پانچویں چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی کہ زندگی کو آدمی موت آنے سے پہلے غنیمت سمجھے، لہذا اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر لے۔ ہمارے یہاں عام طور پر یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ رمضان کے شروع کے دنوں میں تو مسلمانوں میں نماز، تراویح اور قرآن پاک کی تلاوت ہر چیز کے لیے بہت زیادہ جوش و خروش پایا جاتا ہے۔ مسجدیں بھری رہتی ہیں، بلکہ بعض مسجدوں میں جگہ کم پڑ جاتی ہے۔ کیا بچے، کیا بڑے، کیا بوڑھے، کیا جوان اذان کی آواز سن کر مسجدوں کا رخ کرتے ہیں۔ جو دن گزرتے جاتے ہیں یہ تعداد گھٹتی ہوئی جاتی ہے، بلکہ آخری عشرہ آتے آتے صرف تراویح کے اندر مسجدوں میں وہی لوگ بچتے ہیں جو سال بھر 5 وقت نماز کا اہتمام کرتے ہیں، اور مسجدیں یہ شکایت کرتی ہوئی نظر آتی ہیں بقول اقبال، مسجدیں مرثیہ خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے۔ مسجدیں مرثیہ خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ یہ کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ جب زیادہ اہتمام سے عبادت کا وقت آیا اسی وقت ہم غفلت کرتے ہیں، ہم بے توجہی برتتے ہیں۔ یہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ ناداں گر گئے سجدے میں، جب وقت قیام آیا، جب عبادت کو لوٹنے کا اور عبادت کا ثواب لوٹنے کا موقع آیا تو اس وقت مسلمان غفلت اور بے توجہی برتتے ہیں، اور ان کا جوش و خروش رمضان کے آخری عشرے میں تو بالکل ہی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ ناظرین محترم، یہ آج کے عنوان کا ایک حصہ تھا، لہذا ہمیں آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اعتکاف سنت ہے، 10 دن کا اعتکاف رمضان کے اندر سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی اگر محلے کے کچھ لوگ اعتکاف نہیں کریں گے مسجد کے اندر تو سارے کے سارے لوگ گنہگار ہوں گے۔ اگر کسی ایک نے بھی اعتکاف کر لیا تو سب پر سے یہ گناہ کا بوجھ ختم ہو جائے گا اور یہ عبادت ادا ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر سال ایک ہی آدمی مسجد میں اعتکاف کرے، جیسا کہ ہمارے ہاں دیکھنے میں آتا ہے کہ کسی غریب کو یا کسی عام آدمی کو زبردستی تیار کر کے مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھا دیا جاتا ہے۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایسی سنت ہے کہ علماء کرام اسلاف کہتے ہیں کہ سخت افسوس ہے مسلمانوں کے حالات پر۔ ابن شہاب زہری جو بہت بڑے عالم ہیں وہ کہتے ہیں کہ تعجب ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے ایسی سنت کو کیوں چھوڑ دیا، ایسی سنت پر عمل کیوں کم کر دیا جس کی تاکید حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے کی ہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے بھی اس کا اہتمام کیا تھا، یعنی اعتکاف۔ تو مسلمانوں پر تعجب ہے کہ مسلمانوں نے اس عمل کو کیسے اس میں کوتاہی کی، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے موت تک، وفات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل پر پابندی کی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 2787۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، یعنی مرتے دم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا۔ جب آپ کا وصال ہو گیا تو آپ کے وصال کے بعد آپ کی بیویوں نے اس سنت پر عمل کیا، یعنی آپ کی بیویاں بھی اعتکاف کیا کرتی تھیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر مسلمان اس سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 21۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے اور بہترین نمونہ ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر یعنی شب قدر کو پانے کے لیے رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے تھے۔ تو جو شخص اعتکاف کرے گا رمضان کے آخری عشرے کا، تو اس کے بارے میں اس بات کا قوی امکان ہے کہ لیلۃ القدر کو جاگ کر اس کو عبادت کرنے کا ثواب مل جائے گا، کیونکہ اس بات کا امکان کم رہے گا کہ اس شخص سے لیلۃ القدر چھوٹے جب وہ اپنے آپ کو ہر ایک سے کٹ کر اللہ کی عبادت میں لگا رہے گا اور مسجد میں 10 راتوں کو گزارے گا، تو اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ وہ شخص لیلۃ القدر کو پالے۔ اعتکاف کے لیے ایسی مسجد کا انتخاب کیا جانا بہتر ہے جس مسجد کے اندر جماعت کی نماز کے ساتھ ساتھ جمعہ کا بھی اہتمام ہو، تاکہ معتکف کو اعتکاف کرنے والے کو مسجد سے باہر بار بار جانا نہ پڑے۔ لیکن اگر ایسی مسجد نہ ہو جس میں جمعہ کی نماز ہوتی ہو، تو کم سے کم ایسی مسجد ہو جس میں 5 وقت جماعت کا اہتمام ہو۔ لہذا اعتکاف کی شرط یہ ہے کہ ایسی مسجد ہو جس میں 5 وقت جماعت کی نماز کا اہتمام ہو، چاہے اس میں جمعے کی نماز نہ ہوتی ہو۔ اعتکاف کے لیے کوئی مدت بھی فکس نہیں ہے، لیکن سنت اعتکاف یہ ہے رمضان کے مہینے میں کہ وہ 10 دن کا اعتکاف ہو۔ لہذا اعتکاف کرنے والا 20 رمضان گزار کر 21ویں یعنی مغرب سے پہلے مسجد میں داخل ہو جائے اور پھر چاند نکلنے تک وہ مسجد ہی کے اندر رہے۔ یہ رمضان کے اعتکاف کا طریقہ ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی ثابت ہے۔ اور جہاں تک وہ حدیث ہے جس میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 21ویں کو فجر کے بعد اپنے اعتکاف کی جگہ میں جاتے تھے، اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 20 رمضان کو مغرب سے پہلے اعتکاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہو جاتے تھے اور رات پھر وہیں گزارتے تھے، اور 21ویں کے دن صبح کو فجر کی نماز کے بعد اپنے اعتکاف کی جگہ میں داخل ہوتے تھے۔ اس لیے اگر کوئی شخص 20 رمضان ہونے کے بعد اس رات کو مسجد میں گزارتا ہے اور پھر 21ویں کی صبح کو اعتکاف کی جگہ میں داخل ہوتا ہے تو کوئی حرج نہیں، یہ جائز ہے۔ اعتکاف کرنے والے کے لیے کسی جنازے کی نماز میں شریک ہونا، کسی کی دعوت قبول کرنا یا بیوی سے ملنا، یہ ساری چیزیں درست نہیں ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ایک چیز کرتا ہے وہ، تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ السنۃ علی المعتکف، کہ معتکف کے لیے، اعتکاف کرنے والے کے لیے جو بہتر طریقہ ہے وہ یہ ہے الا اللہ یعود مریضا ولا یشهد جنازۃ، کہ وہ کسی بیمار کی عیادت کو نہ جائے، کسی بیمار کو دیکھنے کے لیے نہ جائے اور نہ کسی جنازے میں شریک ہو، نہ اپنی بیوی سے ہم بستری کرے۔ اور اس کے علاوہ ولا یخرج لحاجۃ الا لما لا بد منہ، اور کوئی سخت ضرورت کے بغیر مسجد سے نہ نکلے۔ سخت ضرورت سے مراد اگر مسجد کے احاطے میں ٹوائلٹ باتھ روم کا انتظام نہ ہو اور اس کو ٹوائلٹ کی حاجت ہو، پیشاب پاخانے کی حاجت ہو، یا اس کے اوپر غسل فرض ہو چکا ہو احتلام کی وجہ سے، اگر یہ سب حالتیں نہ ہوں تو آدمی اعتکاف کرنے والا مسجد سے باہر نہ نکلے۔ اسی لیے اگر اعتکاف کرنے والا بغیر کسی سخت ضرورت کے مسجد سے باہر نکلے گا، یا کسی جنازے میں شریک ہوگا، یا کسی بیمار کو دیکھنے کے لیے جائے گا، تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر عورتیں مسجدوں میں اعتکاف کرتی ہیں تو ان کا اعتکاف کرنا اس وقت صحیح ہوگا جب کہ وہ ان کے لیے باقاعدہ اعتکاف کا انتظام ہو اور شرعی پردے کے ساتھ ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ فتنے کا کوئی اندیشہ نہ ہو، تو ان کے لیے مسجد میں اعتکاف کرنا جائز ہے۔ جیسا کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسجد کے اندر خیمہ لگایا گیا، تو پھر دوسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے بھی اجازت مانگی تو ان لوگوں کے لیے بھی خیمہ لگایا گیا، حتیٰ کہ کئی بیویوں کے لیے خیمے لگائے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فجر کی نماز کے بعد دیکھا تو کہا کہ کیا ان لوگوں نے نیکی کا ارادہ کیا ہے؟ اور پھر اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں اعتکاف نہیں کیا بلکہ شوال کے 10 دنوں کا اعتکاف کیا۔ لیکن اگر عورتوں کو حیض یعنی ماہواری کا خون آئے یا نفاس یعنی بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے جس کو نفاس بولا جاتا ہے، ان دونوں میں سے کوئی بھی بات پیش آئے تو ان لوگوں کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ناظرین محترم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعتکاف کیا اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ آدمی یکسو ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے۔ ہمارا حال یہ ہے، اعتکاف میں جو ہم سے سستی ہو رہی ہے اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ ہم دنیا کے پیچھے لگ گئے اور دنیا کی دولت جمع کرنے میں اور دنیا کی لذتوں میں
ہم منہمک اور مشغول ہو گئے، جس کی وجہ سے ہم سے اس سنت میں کوتاہی ہو رہی ہے۔ علماء کرام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ہم نے اس سنت میں کوتاہی اس لیے بھی ہم سے ہونے لگی کہ ہمارے نزدیک جنت کی اور جنت کی نعمتوں کی کوئی اہمیت نہیں رہی اور دنیا ہی کو ہم نے سب کچھ سمجھ رکھا ہے۔ اعتکاف کی سنت کے بارے میں جو کوتاہی ہم سے ہونے لگی، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ان میں سے ایک وجہ یہ ہے، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف زبانی محبت کے دعوے دار ہیں، عملی طور پر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت ہوتی تو ہم بے شک اور سنتوں کے ساتھ اس سنت پر بھی عمل کرنے کی کوشش کرتے اور اس کے لیے آگے بڑھتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعتکاف کیا، اس کے جہاں بہت سارے مقاصد ہیں، ان میں سے ایک خاص مقصد یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر میں جاگ کر عبادت کرنے کا موقع ہاتھ آ جائے۔ اس کے لیے روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے رمضان کے شروع کے 10 عشرے کا اعتکاف کیا، 10 دنوں کا۔ پھر جب آپ کو لیلۃ القدر نہیں ملی تو آپ نے رمضان کے دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا۔ پھر جب آپ کو معلوم ہو گیا کہ نہیں، آخری عشرے میں شب قدر آتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے کا، آخری 10 دنوں کا اعتکاف کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اعتکاف کی اتنی بڑی سنت ہم نے اس میں کوتاہی کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان حدیثوں کو سن کر زیادہ سے زیادہ اس عبادت کی طرف قدم بڑھائیں۔ اللہ تبارک و تعالی، ظاہر بات ہے، ہمارے دلوں کا حال جاننے والا ہے۔ ہم کو جانتا ہے کہ ہم کس نیت سے عبادت کر رہے ہیں، کس نیت سے ہم اعتکاف کر رہے ہیں۔ اس لیے اعتکاف کرنے والے کے لیے جہاں بہت ساری باتیں ضروری ہیں، ان میں سے ایک بات یہ بھی ضروری ہے کہ اعتکاف کرنے والا اپنی نیت میں خالص رہے، اور جس طریقے سے دوسری عبادتوں کے اندر نیت کرنا ضروری ہے، اعتکاف بھی ایک عبادت ہے، اس عبادت میں بھی آدمی نیت کرے۔ اس کے علاوہ اعتکاف کرنے والا اگر مسجد میں موجود ہے تو اس سے ملنے کے لیے اس کے گھر والے اور اس کی بیوی آ سکتی ہے کبھی کبھار، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے مسجد کے اندر، تو میں رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے گئی اور بہت دیر تک بات کرتی رہی۔ جب پھر میں واپس ہونے لگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھوڑنے کے لیے آئے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر اعتکاف کرنے والے کی بیوی اعتکاف کرنے والے کے پاس مسجد میں ملنے کے لیے جائے تو وہ اپنی بیوی کو ضرورت کے مطابق چھوڑنے کے لیے گھر آ سکتا ہے، اس وقت جب کہ بیوی اکیلی ہو اور رات کا وقت ہو اور اس کی بیوی کو کوئی محرم پہنچانے والا اس کے گھر تک نہ ہو۔ گھر والوں کو زیادہ اعتکاف کرنے والے کے پاس بھیڑ بھاڑ نہیں لگانا چاہیے، اس سے اعتکاف کا مقصد فوت ہونے کا اندیشہ ہے۔ ہاں، کبھی کبھار اس کے گھر والے اگر مل لیں اور تھوڑی دیر بیٹھ کر چلے جائیں تو اس کی گنجائش ہے۔ اعتکاف کرنے والے کے لیے مسجد کے اندر سونا، عبادت کرنا درست ہے، لیکن اس بات کا خیال رہے کہ اعتکاف کرنے والا صفائی کا اور نظافت کا خیال رکھے، مسجد کو کسی بھی اعتبار سے وہ گندی نہ کرے۔ اعتکاف کرنے والے کے لیے مناسب اور بہتر ہے اور مستحب ہے کہ اعتکاف کرنے والا خوشبو وغیرہ لگائے اور عطر وغیرہ کا استعمال کرے، اپنے بالوں میں کنگھی وغیرہ کا استعمال کرے۔ اعتکاف کرنے والے کے لیے جو عبادتیں شامل ہیں اعتکاف کی حالت میں، وہ یہ ہے کہ آدمی زیادہ سے زیادہ اعتکاف کی حالت میں قرآن پاک کی تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے، اللہ سے دعا کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اور اس کے ساتھ ساتھ بیہودہ لایانی باتوں سے بچے، خاص کر دنیاوی باتیں بھی زیادہ اعتکاف کی حالت میں مسجد کے اندر نہ کرے، دنیاوی بات چیز سے بھی اپنے آپ کو بچائے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس عبادت کو اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔